کان کھول کے سن لے، پیر بننے کے لیے صرف پیر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے۔ پیر وہی بنے گا جس میں شریعت بھی ہوگی، طریقت بھی ہوگی، تصوف بھی ہوگا، عقیدت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، مصطفیٰ کا عشق بھی ہوگا، حضور کے دین کی امانتوں کا امین ہونا بھی لازم ہے۔ ہر کسی کو پیر نہیں بنایا جائے گا، پیر وہ ہوگا جو شریعت والا بھی ہوگا، طریقت والا بھی ہوگا۔ زندہ باد۔ پیر ہماری 60 سال کی تھی، اب 59 عمر آ گئی ہے، 1 سال کی لکیر بچی ہے۔ جی جی بتاؤ اب سانسیں کتنی رہ گئی، عمر کتنی رہ گئی؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی 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 عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنے پیچھے بلڈنگیں چھوڑ گیا، عقل مند وہ نہیں ہے جس نے اپنے پیچھے عمارتیں چھوڑی ہیں، عقل مند وہ ہے جو اپنا ایمان قبر تک بچا کے لے گیا ہے۔ اے کیا بات ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے جو ایمان بچا کے لے گیا۔ آج نا آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ میں غیروں کی بات نہیں کرتا، کیا شکوے اپنوں سے کم ہے جو ہم غیروں کی باتیں لے کے بیٹھے؟ جی جی ہمیں تو اپنوں کے دکھ اتنے ہیں کہ غیروں کی طرف سوچنے کی فرصت نہیں ملتی۔ کون سا جھگڑا تیرے میرے پاس نہیں؟ ہمارے نقیب اہل سنت نوری صاحب نے کہا خاندان کے نام پہ بولے سبحان اللہ، تو سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے، مگر مجھے بتاؤ کیا یہ گھر گھر کا فسانہ نہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، تاؤ چچا سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، خاندان میں کہ یہ جھگڑے نہیں ہیں؟ واہ واہ واہ۔ اور یہ جھگڑے ایام جاہلیت کی طرح اتنے طول پکڑتے جا رہے ہیں کہ باپ مرتا ہے تو بیٹے کو بٹھا کے کہتا سن، مرنے کو مر جانا لیکن چچا کی چوکھٹ پہ جھانکنا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے مجھے ایک بار گالی دی تھی۔ اور پھر سب سے پکے قادری ہم، سب سے پکے رضوی ہم، سب سے پکے ثقلینی ہم، سب سے پکے مداری ہم، سب سے پکے وارثی ہم، سب سے پکے صابری ہم، سب سے پکے چشتی ہم، سب سے پکے برکاتی ہم۔ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچے ذرا، کیا یہ جھگڑا کم نہیں تھا؟ صرف مینڈوں کے جھگڑے کافی تھے ہمیں لڑانے کے لیے، دکانوں کے فتنے کافی تھے الگ کرنے کے لیے۔ اب پیرا مریدی کے فتنے بھی لے آئے۔ ایسا ایسا دلال پال رکھا پیروں نے، اپنے مرید کے پیچھے ایک سوسوا چھوڑ دیتا جی جی کہ خالی سونگتا گھومیے کدھر جا رہا، کدھر جا رہا ہے؟ مرید میرا ہے، اور حضرت کی طرف سے گزر گیا، فوراً حضور کو خبر۔ حضور کو تو اپنی خبر نہیں، یہاں کی کیسے ہو گئی؟ جی تو جی پتہ چلا یہاں دلال اور چمچے تھے۔ جی جی میں کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی جی کسی ایک سلسلے کی بات نہیں۔ اس امت کو میرے نبی نے بڑی محنت سے بنایا ہے۔ واہ واہ۔ یہ امت اس لیے تو نہیں سجائی گئی تھی کہ کوئی فرقے کے نام پہ بانٹ دے۔ فرقے سے مراد وہ والے فرقے نہیں ہیں جن کو میرے نبی نے جہنم میں جانے والا کہا ہے۔ میں اس جماعت کی بات کر رہا ہوں کہ اس لیے یہ امت نہیں بنائی گئی کہ اس کو ثقلینیت کے نام پہ بانٹا جائے، اس کو رضویت کے نام پہ بانٹا جائے، اس کو برکاتیت کے نام پہ بانٹا جائے، اس کو حشمتیت کے نام پہ بانٹا گیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے جس نے جو قربانی دی ہے اس کی قربانی کو سلاخوں پہ رکھا جائے، کسی کو تولا نہ جائے۔ اوقات نہیں ہے کوئی اعلیٰ حضرت کو اٹھائے اور لے جا کر کے مدار پاک سے تولے، مدار پاک کو اٹھائے غوث پاک سے جا کے تولے۔ میں کہتا ہوں ان کو وہ تولے جو ان سے بڑا ہو اور جو بڑا نہ ہو، بس وہ یہ کہے ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دے کے تجھے ہم نے خدا مانے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، سرزمین بنیا ٹھیر کا سنی مسلمان، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مفتی عماد رضا صاحب قبلہ، زندہ باد زندہ باد۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائی، واہ ہمیں واہ ہوا واہ کیا واہ۔ ہے؟ ہمیں ہوا کیا؟ ہمیں ان جھگڑوں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں ان جھگڑوں سے نکلنا پڑے گا۔ بولو نکلو گے کہ نہیں؟ خدا کی قسم کائنات کے سب سے بڑے پیر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہر پیر مرید کو ان کی چوکھٹ تک لے جانے کے لیے بنایا گیا۔ جی جی
ہر پیر وہی ہے جو ہاتھ یہاں سے پکڑے رشتہ حضور سے جوڑ دے، واہ 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 سبحان اللہ. اور جو ہاتھ یہاں پکڑ کے رشتہ بینک سے جوڑے وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے. وہ پیر نہیں، وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے. بات جو بھی آئے گا پیر حضور کی کرے، جی جی حضور کی بات کرے. یہ کوئی بات ہو گئی یار کسی کی نسل میں نا حضرت اگر چوتھی پشت میں ایک پیر ہوا نا، ایک ولی، تو پورا خاندان اس کے نام پہ گنڈا گردی کر رہا ہے. جی جی پورا خاندان. مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ کو بتاؤں یہ فساد کیوں ہوا؟ بھائی کو بھائی سے لڑا دیا گیا، جی جی چچا کو بھتیجے سے لڑا دیا گیا. میں بے شمار مثالیں جانتا ہوں. اگر بیٹے دو بھائی الگ الگ پیر کے مرید ہیں نا جی جی تو دیوار کھڑی ہو گئی. جی جی اور جھگڑا صرف اتنا کہ میرے پیر کو مان، میرے پیر. صرف یہی ہے، میرے پیر کو مان. ایک بات یاد رکھو، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے کے پیر کو چھیڑو مت. چھیڑو مت. کیا بات ہے. بہت صرف ایک اصول یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو. میں شکر اللہ کا، میں آپ کو کوئی تانا نہیں دوں گا. میں اتنا جانتا ہوں اللہ نے 2 روٹی کھانے کا ہنر دیا. ہم میں سے کوئی گھاس کھاتا ہے؟ نہیں بولو. نہیں کوئی ایسا برسنگ کاٹنے گیا اور اسی سے پیٹ بھر آیا ہو؟ نہیں چرئی کاٹنے گیا اس سے پیٹ بھر آیا ہو؟ نہیں کسی نے بھٹے پہ جا کے اینٹیں بناتے ٹائم مٹی سے پیٹ بھر لیا ہو؟ نہیں. سارے روٹی کھاتے ہیں نا؟ جی جی ارے روٹی کھاتے ہیں، کھاتے ہو تو بولو. جی جی یاد رکھیے مجھ سے یہ توقع کوئی نہ رکھے میں جنت بانٹ کے جاؤں گا. جنت میرے باپ کی نہیں، جنت رسول پاک کی ہے. واہ 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 سبحان اللہ. بہت اچھے. میں کیوں آیا ہوں تو میری وجہ سن لو. میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، آئے. جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چاپلوسی کر کے نذرانہ لے کے جانے والا نہیں. میں بھی تو کہہ سکتا ہوں جسے جنتی دیکھنا انہیں دیکھ لو، جی جی جسے جنتی دیکھنا انہیں دیکھ لو. یہ بہت کالا بازاری چلی ہے. اگر پیر صاحب کو نذرانہ موٹا دیتا ہے اور ہے شرابی، ہے جواری، جی جی ہے بیازیا، تو جی جی. پیر صاحب ایک بار نہیں کہہ سکتا توبہ کر لے. جی 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 حق بات یہ ہے. آج کی کہانی ہے، آج کی، جی 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 بے شک. یہ آج کی کہانی ہے. ورنہ پیر وہ بھی تو تھے جی جی جسے دنیا مفتی اعظم عالم اسلام کہتی ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ملاقات ہو گئی، کسی نے کہا حضور چائے پلانا چاہتا ہوں. جی جی گیا دوڑا دوڑا چائے لے کے آئے. جی تقویٰ دیکھیے، آج حرام کی کھا کے پیر صاحب 70 سال کا ہو چلا، جی جی لیکن ایک بار بھی غیرت کی ڈکار نہیں ہے. سرکار مفتی اعظم ہند واہ مرید چائے لے کے آیا. آپ کا پہلا سوال تھا کہاں سے لائے؟ اللہ. اس نے کہا حضور غیر مسلم کے ہوٹل. جی جی آپ نے فرمایا تو پی لے. جی جی میں نہیں پیتا. اس نے کہا حضور یہ کیا مسئلہ ہے، خود پینے نے مجھے پلا رہے. فرمانے لگے سن، جو تجھ سے کہا ہے یہ شریعت ہے، اور جو میں کر رہا ہوں یہ طریقت ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. فتویٰ یہ ہے کہ پی سکتے ہو، اور تقویٰ یہ ہے کہ بچا جائے. بچا جائے. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ایسے لوگ تھے جن کی زندگی حرام حلال کے لیے اتنی مضبوط تھی، یہی وجہ تھی جو کہہ دیتے تھے خدا کر دیتا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. جو کہہ دیتے تھے وہی خدا کر دیتا تھا. آج جاؤ پیر صاحب دم کر دیو، کیوں کہ پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہے. دم کرتے کرتے پیر کے سر میں درد ہو گیا لیکن اس کا درد نہیں کٹ رہا. بابا فرید گنج شکر اتنا بڑا نام ہے کہ بچہ بچہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھو کچھ اصول ہوتے ہیں زندگی کے، کچھ اصول ہوتے ہیں. غلطی ہوئی ہے. جی جی غلطی کہاں ہوئی ہے میں یہ بات بھی انشاءاللہ بتاؤں گا. میں وہ بات دہرا دوں. علامہ توصیف صاحب اور یہ ہماری بزرگ شخصیت جلوہ گر ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. ایک اصول ہے، یہ آپ بھی بتائیں گے، کیا ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی ہے؟ جی جی یہ جی جی کون بولا؟ نہیں تم چپ رہو.
ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی نہیں، بیٹے کا پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر بننے کے لیے صرف ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی، قرآن سنانے کے لیے صرف حافظ کا بیٹا ہونا کافی، اس کے لیے قرآن حفظ کرنا ضروری ہے. ماسٹر کا بیٹا بننے کے لیے، ماسٹر بننے کے لیے صرف ماسٹر کا بیٹا ہونا کافی، پڑھنا ضروری ہے. آئی ایس بننے کے لیے آئی ایس کا بیٹا ہونا کافی، پڑھنا پڑے گا. جب ہر ڈگری کے لیے، ہر منصب کے لیے اصول ہے، پھر پیرا مریدی کے لیے اصول کیوں نہیں؟ کیا بات ہے، کیا جملے، بہت. پھر پیرا مریدی کے لیے اصول کیوں نہیں؟ اگر ڈاکٹر بننے کے لیے ڈاکٹر کا بیٹا ہونا کافی نہیں، حافظ کہلانے کے لیے صرف حافظ کا بیٹا ہونا کافی نہیں، تو سن اور کان کھول کے سن لے، پیر بننے کے لیے صرف پیر کا بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے. پیر وہی بنے گا جس میں شریعت بھی ہوگی، طریقت بھی ہوگی، تصوف بھی ہوگا، عقیدت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، مصطفیٰ کا عشق بھی ہوگا، حضور کے دین کی امانتوں کا امین ہونا بھی لازم ہے. ہر کسی کو پیر نہیں بنایا جائے گا. پیر وہ ہوگا جو شریعت والا بھی ہوگا، طریقت والا بھی. زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھے، زندہ باد. ہاں، ورنہ اگر پیر کے لیے صرف بیٹا کافی ہونا تو غریب نواز اپنا سجادہ، اپنا قائم مقام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو نہ بناتے. جی. اگر صرف بیٹا ہی کافی ہوتا تو جانتے ہو پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بابا فرید کو خلافت نہ دیتے. یہ پڑھے آپ، اہلوں کو خلافت دی گئی ہے، نا اہلوں کو نہیں. جی. اور جب یہ خلافت کا منصب جاہلوں پہ پہنچا تو پھر لڑائیاں ہوئی، پھر جھگڑے ہوئے، پھر بندوں کو خدا تک پہنچانے کا کام ختم، خود تک پہنچانے کا کام شروع. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خود تک کام پہنچانے کا کام شروع. بابا کام نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے ایک دو بار اور آ جانا. یہی تو جواب ہوتا ہے. جی. ایک دو بار اور آ جانا. کیا کرو گے یہ نہیں بتائیں گے. حضور ایسا بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی، ایک دو بار اور آ جانا. حضور برکت نہیں ہے، کما رہا ہوں تو کہہ رہا ہے ایک دو بار اور آ جانا. یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے. اگر آپ کا کام نہیں ہو رہا اور سامنے اللہ والا ہے تو وہ کہتا چل آ گیا یہاں تک، اب کل سے پابندی سے جب دنیا سو جائے نا تو 2 بجے جا کے مسجد میں مصلی بچھانا. جب دنیا بستر پہ لیٹی ہو تب آنکھ میں آنسو لے کے رب کو دکھا دینا. وہ کہہ دیتے گئے یہاں تک آگے مسجد چلا جا، خدا کی قسم ہم بھی ایک تعویذ دیں گے، آپ بھی ایک تعویذ دو گے. لوگ تعویذ بانٹ رہے ہیں. میں مخالف نہیں ہوں لیکن دکاندار نہیں ہونا چاہیے، تعویذ دینے والا مفتی اعظم جیسا ہونا چاہیے. ہم سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. تعویذ دینے والا تاج الشریعہ جیسا ہونا چاہیے، ہم گلے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں. تعویذ دینے والا رئیس الاتقیاء جیسا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ لوگ تعویذ دیں گے جن سے خود کو نہیں سنبھالا جاتا، ہمیں کسی قیمت پہ تعویذ منظور نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے بگڑے کام بھی اگر دعاؤں سے بنتے ہیں تو دعا بعد میں اثر کرتی ہے، خدا کی رضا پہلے ہونی چاہیے. بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد. تو ایک بیماری لگ گئی ہے. بیماری پیر کا مطلب تعویذ سمجھتے. سن لیں ذرا 2 منٹ، وہی آ رہا ہوں، کسی نے نہیں دیا. میں آیت کریم، مولانا بیٹھے رہیے، میں آیت کریم اب بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھے رہیے چپ. 1 منٹ، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ابھی آپ یہ کہہ رہے موضوع پہ بات کریے. یہ اخلاق نہیں ہے، یہ جھگڑے اخلاق نہیں ہے، یہ جھگڑے اخلاقیات میں نہیں ہے. میرے بھائی مولانا چپ رہیے، آپ کل تقریر کرنا، مجھے بلایا میں بولنے آیا ہوں. آپ میری بات کان کھول کے سنیں، کسی کے کہنے میں آ کے اختلاف پیدا نہ کریں. میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ تمہیں ایک رسی سے جوڑا گیا. اور ایک بات یاد رکھیے،
ہمارا آپ کا صرف ایک رشتہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی رسی سے جڑا ہے، واہ 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 سبحان اللہ جو لا الہ الا اللہ کی رسی سے جڑا ہے۔ اب پیر بعد میں، لا الہ الا اللہ پہلے۔ کان کھول کے سن لیجئے گا، کسی کے باپ کی بنائی ہوئی امت نہیں، رسول پاک کی بنائی ہوئی امت ہے۔ واہ 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 آج ہم کونے کونے پہ کاٹے جا رہے ہیں، کتنی قسطوں میں بڑھ چکے ہو۔ میں رضوی کو ماننے تیار نہ کی، رضوی اشرفی کو ماننے تیار نہ کی، ہم حشمتیوں کے جھگڑے میں گئے، حشمتی ہمارے جھگڑے میں گئے۔ یہ کیا ضرورت پڑ گئی تھی اس کی؟ خدا کی قسم پیر کا مقصد تو تھا کہ امت ایک جگہ آ جائے اور حضور کی چوکٹ پہ اکٹھی ہو جائے۔ ہو کیا گیا کہ ہم کس ڈگر پہ چلنے لگے ہیں؟ ذرا تاریخ کا یہ باب بھی تو سمجھتے چلو پیارے۔ آج درد بانٹنے کی فرصت نہیں ہے، قوم کو لڑا دیا گیا ہے، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی رسی میں جڑنا ہے اور ڈاکٹر اقبال کے اس شعر پہ عمل کرنا ہے۔ اپنی دکان اپنے پاس رکھ، ہمارا ایک اصول ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو غم تیرے ہے، یہ جگہ چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے۔ واہ واہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، زندہ باد۔ ہم اتنے کڑوے، بھائی بھائی کا جھگڑا۔ واہ 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 میرا نبی ممبر پہ بیٹھا ہے، آقا کریم اعلان فرماتے ہیں جس سے اپنے ناراض ہو وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے، جس سے اپنے ناراض ہے وہ میری محفل سے اٹھ کے چلا جائے۔ او بھائی، یہ نبی کی تعلیم ہے۔ نبی کی تعلیم توڑنا نہیں، نبی کی تعلیم جوڑنا سکھاتی ہے۔ جوڑنا۔ کون جنت بانٹے گا؟ وہ جس کو رب نے مالک جنت بنایا ہے۔ یا یہ یاد رکھیے گا، جس کو رب نے مالک جنت بنایا وہ جنت بانٹے گا۔ اس لیے آپ پہ لازم ہے، اگر کوئی حضور کے دین کے خلاف بولتا ہے دھکا دے دو، پیر ہو یا پیر ہو، ہم پہلے رسول کی مانیں گے، اگر رسول سے ملتی جلتی کسی کی ہوگی تب اس کی مانی جائے گی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ کتنے اختلافات ہو گئے، بھائی بھائی کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، نکلو اس سے۔ اپنے روٹھے بھائیوں کو منانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ چچا ناراض ہے نا، سبحان اللہ سبحان بھائی اللہ، ناراض ہے نا، خاندان والے ناراض ہیں نا، نہیں، اگر یہ روٹ گئے نا تو صبح جاؤ، کنجی کھٹکھٹاؤ، پوچھے کون کا بھائی ہے تیرا، کیوں آیا ہے؟ اس سے کہہ دو سن میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں۔ وہ کہے تجھے غیرت نہیں آئی؟ کہہ دینا میں اپنی غیرت کو دیکھوں یا مدینے والے کی محبت کو دیکھوں۔ واہ 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 سبحان میرے نبی نے کہا ہے جو اپنے روٹے بھائی کو پہلے سلام کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیا کرتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ، یہ سبحان دین تھا اور یہی دین ہے اور یہی دین رہے گا۔ یاد رکھیے گا، تم کسی شجرے کو لے کے جھگڑا مت کرنا، ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی ہے، کسی سلسلے کو لے کے نہیں لڑنا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، جی جی جی، آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اگر حقوق العباد کے مجرم ہونا، کتنے بڑے پیر کو بلا کے نماز پڑھوا لینا، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ ایک آنسو کا بدلہ نہیں لے لے گا۔ جی جی جی، بے شک، کیا بات۔ ٹھگ سے بچنا ہے، کوئی بات نہ ہے، میں بیاس کھا لوں گا، دے لوں گا، حضرت کو بلا لوں گا، نماز جنازہ پڑھا لوں گا۔ جی جی، سن بھائی، حقوق اللہ اور حقوق العباد مشکل کام ہے، لیکن حقوق العباد کا اللہ نے اصول یہ رکھا ہے، حقوق العباد کا، کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک بھائی سے بھائی کا حساب کتاب برابر نہیں کرا لوں گا۔ واہ 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 سبحان اللہ، یہ حقوق العباد۔ اور ایک سیدھی بات سنیے، کوئی بھی آئے جھگڑے کی بات کرے اٹھا کے گھر بھیج دے، اس لیے کہ تجھے تو چلا جانا ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے، ہمیں یہاں رہنا ہے۔ ہم میں نفرتیں پیدا ہو گئی، ہم میں نفرتیں پیدا ہو گئی۔ معاف کیجئے گا، ہمارے ماں باپ، ہمارا خاندان، ہمارے رشتہ دار، یہ سب ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں، جی جی جی، یہ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہے، ان سے ہیں۔ مینڈ کا جھگڑا، بٹیا کا جھگڑا، بٹوارے کا جھگڑا، جی جی، دکان کا جھگڑا، یہ کیوں؟ کتنے بیسے کا مسئلہ ہے، اگر کسی بھائی پہ ایک بیسا زیادہ بھی چلی گئی تو کیا بگڑ گیا یار؟ جی جی، اپنے باپ کا منہ دیکھ کے اسے معاف کر دے، خدا محبوب کے چہرے کے صدقے میں تجھے معاف فرما دے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اب سنیں، لکیر کے فقیر نہ بنے، اب تعلیم کا دور ہے، پڑھ لکھ کے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، پڑھ لکھنے کے عادی ہیں ہم لوگ، جی جی، اب یہ نہیں ہم لکیریں پیٹیں گے۔ گیا دور جب لکیریں پیٹتے تھے، تعلیم کا دور ہے، آگے بڑھنا، محاسبہ اپنا کریں،
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا، آج نکاح کتنا مشکل ہو گیا، کتنا مشکل ہو گیا. ابھی بتا رہے تھے وہاں توصیف صاحب 11 لاکھ کیوں کہہ رہے ہو؟ 2,50,00,000 کی ایک بندے نے شادی کی. سن لیں ذرا، وہ لگ بھگ ٹوٹل جو بیٹھے گا میرے حساب سے 3 کروڑ بیٹھے گا. 12 کروڑ میں شادی ہوئی، اور کی کس نے؟ کلمہ پڑھنے والوں نے. کس نے؟ یہ کلمہ پڑھنے والے کی کہانی ہے. ان امیروں نے غریبوں کا جینا حرام کر رکھا ہے. بہت اچھا. جب اس طرح کے دکھاوے ہوں گے حق تو بات ہے. ابھی 2 کروڑ 2.5 کروڑ یا 12 کروڑ میں شادی ہوئی ہے، کل کوئی کھڑے ہو کر کے 50 لاکھ میں شادی کرے جی جی جی. تاکہ اخبار میں نام. خدارا یہ مت سمجھنا آپ کو دیا ہے تو آپ کچھ بھی کریں گے، آپ کچھ بھی کریں گے. بتا میرے حضور کے پاس کم تھا؟ نہیں. کم تھا؟ کتنا تھا؟ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہ کی، ہائے تو کیا جہاں بات کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا میرے نبی کے ہاتھ میں. لیکن جب بیٹی کا رشتہ کیا، سنو دولت والو، اگر گھمنڈ ہو تو کان کھول کے سنو، اترانے کی ضرورت نہیں ہے. نسب، ذات، برادری پہ فخر کرنے والوں، یہ کوئی افضلیت کی بات نہیں ہے. اگر نشہ نہ اترے نا برادری کا تو قبرستان کا چکر لگا. جہاں پٹھان لیٹا وہاں فقیر لیٹا ہے، جہاں سید لیٹا ہے وہیں پہ انصاری لیٹا ہے. تو اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر غرور ہے نا دولت کا تو سن، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. پاس میں ہی ہے تو جاؤ کبھی قبرستان جھانک کے دیکھو، بڑے بڑے لیٹے ہوئے ہیں. ایسا نہیں تجھے موت نہیں آئے گی. آج کتنی قبریں ایسی ہیں جن پہ میں کہتا ہوں کہ تختے دکھتے ہیں. جی جی. کئی قبروں میں حضرت دھاگا دکھتا کفن کا. کیا دکھتا ہے؟ دھاگا. دھاگا دکھتا کفن کا. مجھے بتاؤ کیا ان کی نسلیں نہیں ہیں؟ کیا ان کے خاندان نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی پریوار سے نہیں تھے؟ آج ان کی قبروں کا ہوا کیا؟ بس یہی کہ بس دنیا کو اپنی اپنی پڑی ہے. بہت یاد رہتا تو بندہ 40ویں تک، اور زیادہ یاد ہو جاتا تو برسی تک. اس کے بعد جو روش تھی بندہ اسی پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اسی پہ بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے. کم سے کم ماحول اتنا نہ بگاڑ کہ تیرا بگاڑ کسی غریب کو رونے پہ مجبور کرے. میں غیر کی کیا بات کروں. حالات تو یہ، اگر 2 سگے بھائی ہیں نوری صاحب، اگر 2 سگے بھائی ہیں نا، 2 سگے بھائی ہیں تو ایک بھائی امیر ہے، دوسرا جی نہیں. ماشاءاللہ سن رہے ہیں نا، اللہ سلامت رکھے، دوسرا غریب ہے. تو جو امیر ہے نا، جب رشتہ کرتا بیٹی کا جی جی. تو کہہ رہا الٹو دے دوں گا، ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتا ہے، پیسے والا ہوتا کہتا بلیرو لے لینا. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، تو جو بیٹی کی شادی پہ آفر کر رہا ہے، کیا تیرا سگا بھائی جو ٹھیلا لگا رہا ہے، کیا کل وہ بھی اپنی بیٹی کو یہ دے سکتا ہے جو تو دے رہا ہے؟ جی جی. نہیں دے سکتا نا. اگر تیرے بھائی کی یہ حیثیت نہیں کہ جو تو دے رہا ہے وہ دے سکے تو پھر ہوا میں نہ اڑ. اسی گاڑی کے پیسے کو 2 جگہ تقسیم کر. آدھے پیسے سے بیٹی کا نکاح کر، آدھی پیسے سے بھتیجی کا نکاح کر. خدا کی قسم یہ عمل کر، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. لیکن مسئلہ ہی کوئی نہیں. ہمیں تو جہیز اتنا چاہیے کہ چوک میں بیٹھ کے باتیں ہونی چاہیے کہ بھئی اوہو مکھیا کے لونڈے کو بڑا جہیز ملا. حضرت صرف یہی کہ ابے گیا تھا تو کہ یار میں میت میں چلا گیا، ابے بولے مزہ آ گیا، کھڑا مرغا چل جاتا. حرام کا تھا نا. حلوے گئے تھے نمک کا پانی پی کے. یہ تو بیٹی والے سے پوچھ، اس نے کھڑا مرغا کتنے گھٹنوں گر کے بنایا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں.
کہہ رہا چلے جاتے موج آ جاتی، کھڑا مرغا چل لیا تھا۔ اور یہ جس کے بیٹے کی بارات تھی، یہ نکل نکل کے پوچھ رہا، گئے تھے نا تم، ایک بار پوچھ لیا نہیں، لیکن دوسرے چوک میں پھر وہی مل گیا، ہے بھئی تم تو گئے تھے ہمارے اللہ کی بارات میں، کیا تھا؟ تو کہہ رہا ہاں کیا بتا، میں پتا نہیں ایسی بارات زندگی میں کبھی نہیں کی، کیونکہ چاپلوس حد سے زیادہ بڑے، چمچہ گیری، کہہ رہا ایسا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ او تجھے خدا کا واسطہ، براتوں میں جاتے ہو، اسلام میں برات کا تصور نہیں ہے، کھانا کھاتے ہو لڑکی والے کا، لڑکی والے پہ واجب نہیں ہے، تجھے ایک وقت کی روٹی بھی دے، لیکن جب اس پہ پریشر بنایا جاتا ہے، دیکھو جی کچھ دینا یا نہ دینا، برات کا کھانا اچھا کر لینا، لڑکی والا سوچتا ہے شاید کھانے پہ چھوٹ جائیں گے، اس نے کہا کیا چاہیے؟ کہتا بس کچھ نہیں، بنا ہڈی کا قورمہ کرا دیجئے گا، بنا ہڈی کا قورمہ ہو گیا۔ 10 دن پہلے خبر آتی ہے، سنو ناشتے کو بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بیٹی والے نے دبتے دبتے ڈرتے ڈرتے کسی طریقے سے ناشتے پہ فیصلہ کیا، ٹھیک ہے ناشتہ بھی تیار کر دیا جائے گا۔ 3 دن پہلے بے غیرت کے گھر سے لسٹ بھیج دی جاتی ہے، دیکھو جہیز کی لسٹ دے رکھے ہیں، سامان ملا لیجئے گا، کوئی کمی رہ جائے تو لا کے رکھ لیجئے گا۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر باپ جیسے تیسے کر کے جہیز بھی پورا کر لیتا ہے۔ 2 دن پہلے پھر بے غیرت بیٹے کی خبر آتی ہے، کہتا نہیں جی میرے یاروں نے کہا ہے اگر بلٹ نہ ملی تو ناک کٹ جائے گی، کیسے بھی کرو خالو بلٹ تو لانی پڑے گی۔ جب یہ خبر آتی ہے، وہ باپ جس کی خوراک 8 روٹی تھی، آج بیٹی نے لا کے کھانا رکھا ہے، آدھی روٹی پہ ہاتھ کانپ گئے ہیں، آدھی روٹی سے زیادہ اگلا لقمہ حلق تک نہیں جا رہا ہے۔ اور تمہاری مرضی ہے، جاؤ جا کر کے مزاروں کے گنبد بناؤ، جا کر ٹائلز و پتھر لگاؤ، یا جا کے قوم کو آگ لگا دو، میں روکنے نہیں آیا، بتانا چاہتا ہوں خدا را بچو ان رویوں سے، ہماری قوم نے تباہی کے سوا کچھ نہیں سیکھا ہے۔ 70 سالوں میں بربادی کے علاوہ ہم کسی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ کان کھول کے سن لیجئے گا، جب باپ کے آگے روٹی آئی ہے، اس نے آدھی روٹی پہ ہاتھ روکا، بیٹی نے کہا تھا ابا آج سے پہلے 4 روٹی کھاتے تھے، آج طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باپ کہتا ہاں بیٹے بس ذرا طبیعت گھبرا رہی ہے۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، بیٹی وہ ہوتی ہے جو بنا پوچھے باپ کا چہرہ پڑھ لیتی ہے، پھر ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے ابا بتا تجھے میری قسم ہے اس اداسی کی وجہ تیری بیٹی تو نہیں ہے، بتا تو سکی یہ جو لقمے کم ہو گئے ہیں کہیں میری وجہ سے تو نہیں ہو گئے ہیں۔ جب بیٹی اس طرح سے باپ کا ہاتھ پکڑتی ہے، باپ کے صبر کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، باپ چیخ مار کے بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بیٹی کیا بتاؤں، جنہیں اپنا سمجھ کے بیٹی دینے کا فیصلہ کیا تھا آج انہوں نے لسٹوں پہ لسٹیں بھیجی، میں سب کچھ پورا کرتا رہا، آج بلٹ کی فرمائش آ گئی ہے۔ اے میری بیٹی تو خوب جانتی ہے تیرے باپ نے ٹھیلا لگایا، مزدوریاں کی ہے، مگر بیٹی میں نے اپنی غیرت کا سودا نہیں کیا، بیٹی کاٹ چھپ گئے ہیں، دعوت کا پیغام جا چکا ہے، اب کیا کیا جائے گا، حیثیت گالی دینے کی نہیں ہے۔ خدا کی قسم جب بیٹیاں اتنا سنتی ہے باپ کا ہاتھ تو چھوڑ دیتی ہے لیکن مصلے پہ سیدھی چلی جاتی ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کسی کی بیٹی کی آنکھ کے آنسو کا سبب نہ بننا۔ جب بیٹیاں مصلے پہ جا کے رویا کرتی ہے کسی کو خبر ہو نہ ہو، اس کے آنسو کے ٹپکنے کا درد اور دھماکہ مدینے کے گنبد خضرا والے آقا تک جایا کرتا ہے۔ اور یاد رکھ جب بیٹیاں سر پہ دوپٹے ڈال کے روتی ہے مدد کو کوئی آئے نہ آئے، زہرا کا بابا مدد کے لیے ضرور آیا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد۔ نکلیں گے انشاءاللہ ان جھگڑوں سے، یہ کسر باقی نہ رکھیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کبھی آئی برات لوٹ جاتی ہے، کبھی آئی برات لوٹ جاتی ہے، کبھی کھانے پکے رکھے رہ گئے، آج چل تو مکھیا ہے، تو پدھان ہے، تو بیٹے والا ہے، آج تو تجھ سے کوئی حساب نہیں لے گا۔ مگر کیا بھول گیا جب ملک الموت آ کے پنجہ گاڑیں گے اور لوگ آخری تختہ لگا کے آئیں گے، اس وقت بچانے کون آئے گا؟ کون آئے گا بچانے کے لیے؟ یہ جو حرام کی برات کھانے گئے تھے یا وہ جو تیری جھوٹی شان و شوکت کی دلالی کر رہے تھے؟ کوئی نہیں آئے گا، قبر میں اگر آئے گا تو صرف زہرا کا بابا آئے گا، کیا بات ہے، صرف حضور آئیں گے، ورنہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ میرا نبی بیٹیوں کو بچانے آیا ہے اور بیٹی بچا کے دکھائی ہے۔
اگر آج تیری وجہ سے بیٹی ماری گئی تو پھر تو نبی والوں میں نہیں، تو ان والوں میں گنا جائے گا جو بیٹیوں کو زندہ قتل کرتے تھے، بابا جو زندہ بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، تو ان میں گنا جائے گا۔ نکلو ان رویوں سے۔ مجھے بتاؤ، اگر سسر نے 10-5 لاکھ دے بھی دیے، گزارے ہو جائیں گے؟ بولو، ہو جائے گا گزارا؟ نہیں ہوگا نا۔ اللہ قادر مطلق ہے، تو 25 لاکھ لے لے، ایک ایسی جگہ پھوڑا نکالے گا کہ تیرے باپ کی بھی بک جائے گی۔ جی جی حرام کا 25 لاکھ تو الگ ہے، وہ تیرے ابا کی جو ہے وہ بھی بکوا دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، لینے پہ آئے تو جبڑے پھاڑ دیتا ہے، جبڑے پھاڑ دیتا ہے۔ لیکن ہم دور ہوتے گئے، عقیدے کمزور ہوتے گئے، فصل ماری گئی، حضور دعا کر دو، فصل ماری گئی، رشتہ نہیں ہوا، حضور رشتہ نہیں ہوا۔ کیا تمہارا عقیدہ اپنے رب کی ذات پہ نہیں رہا؟ بھروسہ کیوں نہیں کرتے اس پہ؟ ہم اپنے آپ کو بدلیں، اور یہ جو خرچے بڑھ گئے نا، اس سے نکلیں۔ ایک اور کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں، شاید کسی کو ہضم نہ ہو سکتا کسی اور کے بھی پیٹ میں درد ہو جائے، بہت کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں۔ رشتے ہوتے ہیں نا، رشتے تو کبھی کبھی بہنیں بھائیوں کے دروازے پہ آتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ جبکہ اس کا شوہر بھی ہے، اس کا اپنا بیٹا بھی ہے، اس کا اپنا پریوار بھی ہے، لیکن بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی بھیا تمہیں پتا ہے نا بیٹی جوان ہو گئی ہے میری، پھر کا کوئی رشتہ دیکھو بیٹی کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کے رشتہ دیکھنے کے لیے بھائی کے علاوہ کسی اور آنکھ کو اجازت نہیں تھی، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے اس کے لہجے کو، ہم نے اس کا مقصد جانا نہیں جانا ہم نے مقصد۔ وہ جو آئی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی بھیا بیٹی میری جوان ہو گئی ہے، لیکن اپنے گھر میں نظر مار بیٹا تیرا بھی جوان ہے، میں کیوں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں؟ کیوں نہ ایسا ہو کہ تو بیٹے کو لے کے آ جا، میری بیٹی کو عزت سے اپنے گھر لے آ۔ لیکن ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا ہاں دیکھیں گے۔ جو 2-4 ٹھلوے بیٹھے تھے نا چائے پینے والے، ہاں بھائی مکھیا گھر میں ہے کوئی؟ یہ مکھیا کسی کا نام ہو تو برا مت مانیے۔ اور حضرت کہہ رہے تھے آپ کو کس نے بتایا یہ میرا علاقہ ہے، مجھے اپنے علاقے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ہر علاقے ہر گاؤں کی خبر ہے کہاں کیا چل رہا ہے۔ ہم تو بس یہی چاہتے ہیں نا کہ پوری امت اکٹھی ہو جائے، ہم تو صرف ایک بات چاہتے ہیں کہ ایک رسی کے سائے، ایک حضور کے جھنڈے کے سائے میں سارے کھڑے ہوں، یہی تو مطلب ہے نا۔ ہم یہاں چاپلوسی کرنے نہیں آئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر گھر کی کہانی ہے، کہہ رہے ہاں دیکھوں گا، کسی نے کہا یار ذریعہ